جس دنیا میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس وقت، یہ دنیا ہے کیا، اس کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، یہ ہے ہو کیا رہا ہے، اس وقت کا ڈرامہ ہے کون سا ہے؟ یہاں بھی تین چیزیں نوٹ کی، تقریباً 150 یا 100 برس کم سے کم اس عرصے سے اس پوری دنیا پر ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہو چکا ہے۔ اٹس اے گلوبل سویلائزیشن۔ یہ میرا جو کتابچہ ہے ایک اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا پہلا پیراگراف اسی موضوع پر ہے۔ پوری دنیا میں ایک تہذیب کا غلبہ ہے۔ جو فرق ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ بڑا سا سطحی سا فرق رہ گیا ہے۔ ذرا اوپر کے طبقے میں چلے جائیے، کوئی فرق نہیں ہے ہندو اور مسلمان، وہی تہذیب ہے، وہی لباس ہے، وہی رہن سہن ہے، وہی فرنیچر ہے، وہی آداب ہے، وہی ایٹیکیٹس ہے، ہر شے وہی۔ جاپان میں جا کے دیکھ لیجئے، وہی تہذیب، وہی تمدن، وہی سارا اٹھنا بیٹھنا، وہی لباس، اوپر کے طبقات سب ایک، فرق کچھ نیچے ہے۔ نچلے طبقات کو مندر میں چلے جاتے ہوں گے بھارت میں، یا کبھی الیکشن کا موقع آئے تو اندرا گاندھی بھی چلی گئی، ورنہ کہاں اندرا گاندھی، کہاں پنڈت نہرو کسی مندر میں جاتا تھا؟ یہ جو عالمی تہذیب ہے، یہ کیا ہے؟ مادہ پرستی اور اباحیت۔ اباحیت کسے کہ ارے سب ٹھیک ہے، کیا پردہ وردہ، کیا یہ وہ، کیا فرق کرنا، یہ کیا ہے؟ آزادی ہونی چاہیے، لبرلزم، لڑکا ہے لڑکی ہے جو چاہیں کریں، کیا تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ کیا اخلاقی حدود اور قیود تم نے عائد کر دی ہیں؟ مادہ پرستی، اباحیت، یہ تہذیب ہے پوری دنیا میں، شروع مغرب سے ہوئی، چھا گئی پوری دنیا میں۔ اس کے اوپر ایک دوسرا سٹریٹم آیا ہے، دوسری منزل تعمیر ہوئی ہے، اس کی عمر ہے تقریباً 50 برس۔ وہ ہے ایک عالمی مالیاتی نظام۔ 1944 میں ورلڈ بینک بنا ہے۔ یہ مالیاتی نظام اب عالمی ہے، پوری دنیا، یہ سود، یہ پیپر کرنسی، سٹاک ایکسچینج، اس کے بعد IMF، یہ سب ایک نظام، مالیاتی نظام۔ تیسری اب اس کے اوپر جو تیسری منزل چڑھی ہے، یہاں بھی وہ 3 کا عدد ذہن میں رکھیے، اب ایک عالمی حکومت، نیو ورلڈ آرڈر، ایک سینٹر آف اتھارٹی، باقی پوری دنیا کو اسے اوبے کرنا ہوگا۔ یہ ہے کہ جو ختم ہونے کے بعد یوں سمجھیے سوویت یونین کے حصے بکھرے ہونے کے بعد سے اب یہ تیسری منزل میں ہے اس وقت یہ طوفان۔